اگر میں جدت لے کر نہیں آیا, میں نئی نئی چیزیں لے کر نہیں آیا, میں نے نئے نئے پروسیسز نہیں اپلائی کیے, تو میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو لیڈر اسے کہتے ہیں کہ جو مستقل unstoppable efforts towards excellence, بہتر سے بہتر کی تلاش, اور بہتر, اور کیا کر سکتا ہوں, اور کیا کر سکتا ہوں. دیکھو کہتے ہیں کہ انسانی ذہن ہر 24 گھنٹوں میں درجنوں نئے خیالات پیدا کرتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو نئی نئی راہوں میں جاتا ہے, نئی نئی لرننگ میں جاتا ہے, اور نہ صرف خود جاتا ہے. کامیاب وہ شخص نہیں ہوتا جو اپنے کو کامیاب کر دے. کامیاب اسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح, جو جب نیل کی موجوں کو چیر کر آگے نکلے تو صرف موسیٰ اسے اکیلے کراس نہ کرے بلکہ اپنی پوری قوم کو لے کے اس میں سے نکل جائے. اسے کہتے ہیں لیڈر. دوستو, لیڈرشپ سیریز کی دوسری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلی ویڈیو کے بعد میں اب آپ کو ان پوائنٹس کی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ ایک صحیح ٹرو لیڈر ایکسل کرتا ہے اور جہاں اس کے پیچھے آنے والے لوگ گرو کرتے ہیں, چاہے وہ BCCI کے آغا حسن عابدی ہوں, چاہے وہ کوئی اور بڑا لیڈر ہو, ایلون مسک ہو, چاہے بل گیٹس ہو, چاہے کوئی بھی بزنس کی دنیا کا شخص ہو, یا کوئی شخص کسی پوئٹری سے تعلق ہے, یا ادب کا شخص ہو, یا کسی کرکٹ کی, فٹ بال کی, ہاکی کی ٹیم کو لیڈ کرنے والا شخص ہو, یا کوئی کسی بھی صنف میں, یا کوئی کسی بڑے خاندان کے, وہ کہتے ہیں جی وہ 22 خاندان حکومت کرتے تھے, یا وہ 22 خاندان سب سے امیر تھے. امیر خاندانوں کے بڑے ہوں یا انٹیگریٹی رکھنے والے خاندانوں کے بڑے ہوں, جو لیڈرز ہوتے ہیں, لیڈرشپ ایک ایسا سفر ہے جو ان راہوں پر سفر ہے کہ جن راہوں پر کم لوگ چلے ہیں یا شاید کبھی کوئی نہیں چلا. کسی ایسے انسین میں انٹر ہونے والی بات کو لیڈرشپ کہتے ہیں کہ اب میرے سامنے ایک مسئلہ آ گیا, میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے پیچھے, آفس کی ٹیم ہو, کمپنی کی ٹیم ہو, سپورٹس کی ٹیم ہو, اسکول کی ٹیم ہو, یا میرے گھر والے ہوں, میرے خاندان والے ہوں. میں ایک لیڈر ہوں اور میرے سامنے ایک ایسا مسئلہ آیا ہوا ہے, میں زندگی کے ایک ایسے دوراہے پر آ کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ جہاں میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب میں انسین میں, ان ایکسپیکٹڈ میں اتر رہا ہوں, یا مارکیٹ کی کنڈیشن اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کووڈ نے ہٹ کر دیا مارکیٹ کو, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب ہم آگے کیسے بڑھیں گے. یہ واقعہ کوئی ہسٹری میں کوئی اس کی اگزامپل نہیں ہے. آج ہے ماڈرن دنیا, ماضی میں اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ میں ماضی سے سبق لے لوں, ہسٹری میں جا کے دیکھ لوں, اچھا جی فلانے وقت یہ ہوا تھا تو فلانے نے یہ کیا تھا. اس پہ کوئی کیس سٹڈی ایکزسٹ ہی نہیں کرتی. اب ایسی کنڈیشن میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس پائے کا قائد ہے, یہ کس لیول کی قیادت ہے, یہ لیڈرشپ کی کیا بات ہے. تو لیڈرشپ, جب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ مجھے میرے لوگوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے, مجھے میری کمپنی کو آگے لے کر چلنا ہے, تو اب آپ کی انٹیگریٹی پہ بات آ رہی ہے. یا تو ہم جان دے دیں گے طارق بن زیاد کی طرح, کشتیاں جلا دو, دیر از نو وے بیک, یا تو ہم لڑکے جیتیں گے یا ہم یہاں فنا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن دوستو, ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کسی نے خدا تعالیٰ کی, ایشور کی, بھگوان کی, گاڈ کی, نام کچھ بھی دے لو, ذات کی ہے, جب کسی نے اس پر بھروسہ کر کے قدم آگے بڑھایا ہے اور انٹیگریٹی سے آگے بڑھا ہے اور دل پہ ہمت کر کے اس نے ان راہوں پہ قدم رکھا جن پر اب تک کوئی نہیں گیا تھا, کامیابی نے ہمیشہ ان قدموں کو چوما ہے. انٹیگریٹی, ہمت, کریج, ان راہوں میں آگے بڑھنا جن راہوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا آگے مجھے, لیکن اس بات پہ یقین رکھنا میں گروں گا نہیں, میں چلتا جاؤں گا. دس از کالڈ لیڈرشپ. اور اس میں اپنے ساتھ آنیسٹ رہنا. لیڈر کبھی لالچی نہیں ہوتا. شہرت کی لالچ, دولت کی لالچ, فلانی چیز مل جائے, نہیں. لالچ ہے تو صرف ایک ہی چیز کہ وہ میرا مقصد ہے, وہ میرا ٹارگٹ ہے, اور اس ٹارگٹ تک مجھے خود بھی پہنچنا ہے اور اپنے ساتھ آنے والے سارے لوگوں کو عزت دلوانی ہے, ان سب کو سرخرو کرنا ہے. اسے کہتے ہیں لیڈر. یہی وجہ ہے دوستو, جب کوئی ٹیم ہار رہی ہوتی ہے تو ٹیم کو تبدیل نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اس ٹیم کا کیپٹن چینج کر دو, اس ٹیم کا مینیجر چینج کر دو.
لیڈر کو چینج کیا جاتا ہے ٹیم کو جتانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ لیڈر وہ اکائی ہے, لیڈر وہ ذات ہے, وہ شخصیت ہے جس کو دیکھ کر, جس کی شکل پہ پوری قوم آگے بڑھ رہی ہوتی ہے, پوری ٹیم آگے بڑھ رہی ہوتی ہے, پورے لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی پروڈکٹ میں جان نہیں ہوتی, پروڈکٹ بنانے والی ٹیم میں جان ہوتی ہے. ایپل کی پروڈکٹس اس لیے اسٹرانگ ہیں کیونکہ ایپل بنانے والی جو ٹیم ہے, ان کا لیڈر اسٹیو جابز چلا گیا, لیکن کیا ایپل گر گیا؟ نہیں. وہ ایک اس طریقے کا کلچر چھوڑ کے گیا کہ ایک ہٹے گا تو پھر پیچھے آئے گا. لیڈر اسے نہیں کہتے ہیں کہ آج میں کھڑا ہوا ہوں تو میرے لوگ چل رہے ہیں, کل میں غائب ہوا یا اس دنیا سے گزر گیا یا میں کسی اور جگہ چلا گیا اور وہ پورا سسٹم بیٹھ گیا. لیڈر اسے کہتے ہیں جو اپنے ساتھ لوگوں کو ایلیویٹ کرتا ہے, بلند کرتا ہے. اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ اگر میں نے فلانے کو بلند کر دیا تو یہ میری جگہ لے لے گا. آ کے جگہ لینے کا, اپنی جگہ جانے کا خوف کبھی لیڈر کو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان راہوں کا مسافر ہے کہ جن راہوں پر انسین ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کیا ملے گا, کیا نہیں ملے گا, کیا میں ہار جاؤں گا, کیا میں جیتوں گا, کچھ نہیں پتا ہے. ہمت رکھ کے چلنا ہے تو ایسی ہمت, اسے یہ پتا ہے یہ جگہ نہیں تو کوئی اور جگہ, وہ جگہ نہیں تو کوئی اور جگہ, کامیابی مجھے حاصل کرنا ہے. دیکھو لیڈر لوگ نا زیادہ تر کیا ہوتا ہے, ڈرتے ہیں اس بات سے, یار ہم فیل ہو جائیں گے, بدنامی ہوگی. یہ یاد رکھو, لیڈر کبھی ہارنے سے نہیں ڈرتا. وہ کوشش یہ کرتا ہے جلدی ہارو, زیادہ سے زیادہ ہارو, تاکہ یہ پتا چلے کہ ترقی کس چیز میں ملتی ہے, کامیابی کس چیز میں ملتی ہے, میں گرو کس چیز میں ہوں گا, میں اپنے لوگوں کو سرخرو کیسے کروں گا. پروڈکٹ ہے تو پروڈکٹ کے اندر موڈیفیکیشن لے کر آؤ, پروڈکٹ کی پیکیجنگ ہے تو پیکیجنگ کے اوپر کام کرو, کوئی سروس ہے تو میں اپنا ایکسٹرا کیا دے سکتا ہوں, میں میکسیمم کیا دے سکتا ہوں, میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں. میکسیمم چیزیں, جتنی سیٹسفیکشن میں اپنے کلائنٹ کو, اپنے کسٹمر کو دے سکتا ہوں, میں جان دے دوں گا کہ میں اس سے بڑھ کے چیزیں دوں. کیوں؟ کیونکہ یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے. آج میں کام کر رہا ہوں, میرے ساتھ 10 لوگ اور بھی اسی پروڈکٹ کے اوپر, اسی سروس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اگر میں جدت لے کر نہیں آیا, میں نئی چیزیں لے کر نہیں آیا, میں نے نئے پروسیسز نہیں اپلائی کیے, تو میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو لیڈر اسے کہتے ہیں کہ جو مستقل, unstoppable efforts towards excellence, بہتر سے بہتر کی تلاش, اور بہتر, اور کیا کر سکتا ہوں. دیکھو کہتے ہیں کہ انسانی ذہن ہر 24 گھنٹوں میں درجنوں نئے خیالات پیدا کرتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو نئی راہوں میں جاتا ہے, نئی لرننگ میں جاتا ہے, اور نہ صرف خود جاتا ہے. کامیاب وہ شخص نہیں ہوتا جو اپنے کو کامیاب کر دے. کامیاب اسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح, جو جب نیل کی موجوں کو چیر کر آگے نکلے تو صرف موسیٰ اسے اکیلے کراس نہ کرے بلکہ اپنی پوری قوم کو لے کے اس میں سے نکل جائے. اسے کہتے ہیں لیڈر. تو آپ اگر کسی آرگنائزیشن میں ہیں, آپ اگر کسی گھر کے سربراہ ہیں, آپ کو اکیلے گرو نہیں کرنا ہے. آپ اگر کسی ٹیم میں ہیں, اپنے لوگوں کو امپاور کرو, اپنے لوگوں کو عزت دو, اپنے لوگوں کی بات سنو. یہی وجہ ہے کہ میں ان ویڈیوز کو انگیجنگ بنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی ایسی چیزیں ہیں, کوئی اس طرح کے سوالات ہیں, کوئی ایسی چیزیں جس میں آپ پھنس گئے اور آپ کو اس کو سلوشن نہیں مل رہا, تو لیڈر اسے کہتے ہیں کہ اس کے لوگ اس تک پہنچنے میں جھجک محسوس نہ کریں بلکہ ہمت سے جائیں اور اپنے دل کی بات اس سے کہیں. اس خدشے کو اپنے دل میں نہ لائیں کہ یہ مجھے بے عزت کرے گا, میری بات نہیں سنے گا, مجھے اہمیت نہیں دے گا. وہ صرف اپنے مقصد کے لیے سوچتا نہیں. لیڈر اپنے لوگوں پر قربان ہونے والی شخصیت کو کہتے ہیں. کبھی کوئی اپنی ماں کے پاس, اپنے باپ کے پاس یہ سوچ کر رکتا نہیں ہے کہ یہ میرے لیے نہ کہیں گے. ماں باپ خدا کا دیا ہوا وہ بینک ہے جس میں کچھ ڈپازٹ نہیں کرنا پڑتا دوستوں, صرف نکالتے رہتے ہیں. الٹیمیٹ لیڈرشپ, خدا نے اپنی ذات کے بعد جو لیڈرشپ ہمیں دی ہے وہ ہمارے ماں باپ کی صورت میں, ہمارے بڑوں کی صورت میں ہے. وہ بڑا نہیں ہے جو اپنے چھوٹے کے لیے وقت نہ نکال سکے, اپنے چھوٹے کے لیے قربانی نہ دے سکے. دیکھو جس طریقے سے ملکوں میں اگر لیڈرشپ نہیں ہے تو ملک ترقی نہیں کرتے. کمپنیز میں اگر خود غرض باسز بیٹھے ہوئے ہیں, لیڈر نہیں ہے وہ,
خود غرض باسز بڑی پوزیشنز ہولڈ کر کے بڑے آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کمپنی گرو نہیں کرتی. اسی طریقے سے وہ خاندان جس میں خاندان کے بزرگ خاندان تک کوئی چھوٹا پہنچ نہیں سکتا, اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا, وہ خاندان گرو نہیں کرتے. ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میں لیڈر بنوں, میں لیڈر کے رول ادا کروں, میں لیڈر کے روپ میں ظاہر ہوں, اس کو اس کے لوگوں کو اٹھانا ہے. اس کو اس کے لوگوں کو, آپ کسی گاؤں میں مجھے سن رہے ہیں, آپ کسی چھوٹے شہر میں, کسی بڑے شہر میں, دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ہیں, صرف اگر خود کے لیے جیے, یو آر ناٹ اے لیڈر. اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے, لوگوں کے لیے وہ کیا جس سے اس کے بعد ان سے کوئی امید نہ رکھی کہ مجھے ریٹرن میں کچھ ملے گا, دین یو ہیو لیڈر ایبلٹیز. آپ کے اندر قائدانہ صلاحیت موجود ہے. بات کیا ہے, اس دنیا کی خود غرضی نے, لالچ نے, زیادہ سے زیادہ کی طلب نے, خواہش نے انسان کی اس قائدانہ صلاحیت کو دبایا ہوا ہے. ہمت کر کے آگے بڑھنا, اپنے لوگوں کے لیے سوچنا, ایکسلنس میں آگے جانا انسان کو کامیاب لیڈر بناتا ہے. لیڈر کی دو اور بھی صفات ہیں دوستو. ایک صفت کیا ہے, وہ بولنے میں, وہ اپنی کمیونیکیشن میں بہت اچھا ہوتا ہے. آپ اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں تو اپنی ایکسپلین کرنے کی, بیان کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں. لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنی بات کو بہت اچھے سے ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. ہماری اسی چینل کے اوپر ایک کمیونیکیشن کی ویڈیو ہے, میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی دیکھیں. لیکن یہاں پہ برسر تذکرہ میں کہتا چلوں, لیڈر کے اندر یہ چیز بدرجہ عتم موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات لوگوں تک بہت اچھے سے ایکسپلین کر سکتا ہے, لوگوں کو سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت ان کی ضرورت یہ ہے, ان کو یہ چیز چاہیے ہے, اور وہ ان کو وہ چیز پرووائڈ کرتا ہے, ان کو وہ ہمت دیتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے اور ان کو کسی لیڈر کو انہوں نے سنا, یا کسی خاندان کے بڑے کو سنا, یا کمپنی کے ہیڈ کو سنا, یا ٹیم لیڈر کو سنا, اور اس کے بعد وہ پوری ٹیم کھڑی ہو گئی, اس کے اندر ایک انرجی آ گئی, ایک طاقت آ گئی, طاقت کے زور پہ کھڑی ہو گئی. تو لیڈر اسے کہتے ہیں کہ جو انرجی کا ٹرانسمیٹر ہوتا ہے, جو اپنے میں سے انرجی ٹرانسمٹ کرتا ہے, کہ جب اسے لوگ سنتے ہیں اس کا کیرزما وہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اسے سنتے ہیں تو وہ انرجائز ہو جاتے ہیں, وہ عمل کے اوپر راغب ہو جاتے ہیں. زندگی میں کامیابی, ہمت ملنے کے لیے اچھے لیڈرز ہونا ضروری ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے جس کے اندر بھی اچھی لیڈرشپ ہے, ہم اس کو امپاور کریں, اس کو ہمت دیں. اگر ہمارے ملک میں, ہمارے اس کلچر میں اچھے لیڈرز مل جائیں, بن جائیں, تو یہ پوری قوم کھڑی ہو سکتی ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اندر لیڈرشپ پیدا کریں, لوگوں کے لیے وہ کام کریں. مدر ٹیریسا, شی واز اے ویری بگ لیڈر. ایدھی بہت بڑے لیڈر, دوسروں کے لیے بے لوث کام کرنے والے لوگ پوری ایک امپائر کھڑی کر دیتے ہیں, پوری ایک قوم کو کھڑا کر دیتے ہیں. لوگوں کے لیے بے لوث کام کرنے کے لیے ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیڈر کسے کہتے ہیں؟ ایک اور صفت لیڈر کی کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں, تیز ایکشن لیتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا دن عمل سے بھرپور ہوتا ہے, باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں, ڈائریکشن ملی اور اس کے بعد مسلسل عمل, انسٹاپیبل عمل. سکسس, کامیابی کے لیے دوستو, لوگوں کو اٹھانے کے لیے, لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے, ترقی کے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ڈائریکشن. لیڈر رک کر اپنے ویژن سے اینالائز کر کے, اپنی ٹیم سے مشورہ کر کے, چیزوں کو بہت اچھے سے, اس کی انالیٹیکل اسکلز ہوتی ہیں, جلد راضی نہیں ہوتا, سوچتا ہے یار اور کیا ہونا چاہیے, ڈیپ سے ڈیپ اترو اور اچھے سے اچھا سوچو کہ یار اس وقت مجھے اور میرے لوگوں کو اصل ضرورت کس چیز کی ہے, ہم پھنس کہاں رہے ہیں, ہمارے اندر کمی کہاں رہ گئی ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اگر میں کروں گا تو اس سے رزلٹ بہت اچھا آئے گا, وہ کیا کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا. ایک ویژن, ایک کامیابی کی ایک پکچر بناؤ,
क्लैरिटी लेकर आओ और उस धुंधली पिक्चर को साफ करते जाओ। उस पिक्चर में से ये निकालो, अच्छा मैं कामयाब होऊंगा तो मेरे लोग ऐसे दिख रहे होंगे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी दिख रही होगी, कामयाब प्रोडक्ट होगी तो लोग जो कस्टमर हैं या जो भी क्लाइंट्स हैं वो इस तरह खुश हो रहे होंगे, मेरा जो उसकी पैकेजिंग ऐसी होगी। अपनी एक पिक्चर बनाओ, उसकी मार्केटिंग ऐसी होगी, उसकी प्रोडक्शन ये होगी, उसके अंदर क्वालिटी ऐसी होगी। हो सकता है लोगों को नहीं पता हो, लेकिन मैं ऐसी क्वालिटी दूंगा मेरी सर्विस में या प्रोडक्ट में। लीडर वो होता है जिसके सामने उसका विजन बिल्कुल क्लियर होता है, फिर वो अपने विजन को अपने लोगों तक क्लैरिटी से ट्रांसमिट करता है। देखो, कहते हैं कि अमेरिका में और जापान में जो मैनेजमेंट्स में एक डिफरेंस है, जिसकी वजह से जापान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और अमेरिका में स्ट्रगलिंग फेज़ है, कि जब जापान में कोई छोटा बंदा भी आता, कोई ऑफिस बॉय भी आ गया, कोई छोटा वर्कर भी है, वो कोई आइडिया लेकर आया तो लोग उसके आइडिया को बड़े गौर से सुनते हैं, उसको अहमियत देते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बेइज्जत नहीं करते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, कोई भी आइडिया लेकर आया तो सबसे पहले बेइज्जती शुरू, उसको नीचा दिखाना शुरू, ये सोचना शुरू कि ये क्यों, ये गलत है, ये बेकार है। एक मतलब कहते हैं लोग कि इस तरीके से, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे कल्चर में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर कोई भी, देखो आपको ये सोचना है कि ये आपका अपना बंदा है, ये आपकी कंपनी का एम्प्लॉई है, ये आपका अपना भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपको कोई अगर आइडिया दे रहे हैं उसके आइडिया को सुनो, तो अपने गर्दन में सरिया नहीं रखो, उसके आइडिया को सुनो। तो हो सकता है कि कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो, कोई चीज़ हो जिसे आप डिफाइन करें, जिसे आप रिफाइन करें तो वो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनकर आए, या आपकी प्रोडक्ट में एक छोटी सी चीज़ का इजाफा उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा कामयाब बना दे। तो आपको क्या करना है कि उससे उस आइडिया को सुनो, अपनी डायरेक्शन मुअय्यन करो, ये समझो कि मुझे इस तरफ जाना है, उन चीज़ों को माइनस करो, हर तरफ में कोशिश नहीं करो, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, नहीं करो। जब चीज़ को रिफाइन कर लिया, अपनी डायरेक्शन तय कर दी, तो मैसिव एक्शन प्लान, उसके ऊपर अगर दूसरे लोग 10 स्टेप्स लेते हैं, आप 1000 स्टेप्स लो, उस चीज़ को खोद के डाल दो, उसके अंदर से मैक्सिमम चीज़ें निकालो, फुल जान लगा दो, कोई ऐसी चीज़ ना बचे कि आपको ये हसरत हो यार ये काम कर लेता मैं तो कोई फ़ायदा होता। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप इज फुल ऑफ एनर्जी, एफर्ट्स टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ए राइट डायरेक्शन। सही डायरेक्शन में काम करना, सही राहों पे काम करना, अपने लोगों को एम्पावर करना, खुदगर्जी से अपने आप को बचाना, ईमानदारी की तरफ लेकर जाना, वो जो तमाम नेकी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक लीडर में होते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है करेज, वो होती है कंफर्ट जोन से आगे निकलना। दोस्तों, शैतान के बाद जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, कलाम मजीद में है ना कि शैतान खुला हुआ और इस तरह का दुश्मन है, शैतान के बाद जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कंफर्ट जोन, आसानी में रहना। दोस्तों, इस दुनिया में हम आराम करने के लिए नहीं आए, हम आसानी से रहने के लिए नहीं आए। इस दुनिया में हम हर कदम पे टक्कर मारने के लिए आए, नई चीज़ों को चेक करने के लिए आए। इस सफ़र में नई चीज़ों को, नई राहों को, नई पॉसिबिलिटीज़ को, नए ऑप्शंस को, नई डायरेक्शंस को चेक करने के लिए आए। ट्रू लीडर, अगर आपको कायद बनना है, आपको अपनी कायदाना सलाहियतों को इस्तेमाल करना है, तो आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से, वो जोन जो आपको ठंड प्रोग्राम में लेके जाने वाला है, उसमें से अपने आप को निकालना है। अपने आप को सख्त एफर्ट देनी है, अपने आप को सख्त एनर्जाइज करना है और अपने लोगों का अच्छा सोचना है। खुदगर्ज नहीं बनना है, सक्सेसफुल लीडर बनेंगे। लीडरशिप सीरीज की अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स अभी रह गए हैं, और इस वीडियो में यहीं तक मुलाकात होती है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।